السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تھوک، بلغم اور ڈکار نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، تھوک نگلنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی شخص غیر اختیاری طور پر تھوک نگلے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے اور خود بخود منہ میں تھوک آیا اور اس نے نگل لیا، تو پھر اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 کہ کوئی شخص تھوک جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے اور پھر اسے نگل لے رہا ہے، تو پھر اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 3 کہ تھوک منہ سے باہر نکلا اور اس کو پھر نگل لیا گیا۔ مثال کے طور پر تھوک ہونٹ کے باہری حصے تک آیا اور آپ نے زبان کے ذریعے سے اسے نگل لیا، تو پھر اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں، کوئی تھوک اکٹھا بھی نہیں کرتا اور اکٹھا کر کر کے اسے نگلتا بھی نہیں۔ تو جو 2 صورتیں ہیں جن صورتوں میں روزے پہ فرق پڑتا ہے، وہ صورتیں نہیں پائی جاتی ہے۔ نہ کوئی تھوک اکٹھا کر کے نگلتا ہے اور نہ کوئی باہر تھوک آنے پر اسے اندر نگلتا ہے، ایسا کوئی کرتا نہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ منہ میں تھوک آتا ہے اور ہم اسے نگل لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بلغم نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر بلغم تھوڑی مقدار میں ہو، منہ بھر کے نہ ہو، پھر کوئی اسے نگل لے، تو پھر اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر بلغم زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو، پھر کوئی شخص اسے نگل لیتا ہے، تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا روزہ باقی رہے گا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر بلغم منہ بھر کے ہو تو آپ نہ نگلے بلکہ اسے باہر پھینک دیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر ڈکار کو کوئی شخص نگلتا ہے تو اس سے اس کے روزے پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر ڈکار حلق تک آیا، حلق سے اوپر منہ تک نہیں گیا اور آپ نے اسے نگل لیا، تو پھر اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ڈکار حلق سے اوپر گیا، منہ تک نہیں پہنچا اور غیر اختیاری طور پر، یعنی آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر وہ ڈکار حلق سے نیچے دوبارہ اتر گیا، تو اس سے بھی آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ڈکار کے ساتھ کھانا وغیرہ آئے، چاہے مقدار میں زیادہ ہو یا کم ہو، بہر صورت اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نگل لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ تھوک، بلغم اور ڈکار نگلنے سے کب روزہ ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.